طلبہ لندن آ جائیں، علاج کرائیں۔ عمران خان کو بیٹے کا پیغام۔ عمران خان نے بیٹے کو سوال پر کیا جواب دیا کہ بیٹا مسکرانے لگا۔ جمائمہ خان بھی پہنچ گئیں اور پریشانی سے دوچار۔ عمران خان اس وقت جو ہے انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے ان کے ہاسپٹل سے۔ کیا اب وہ واقعی میں اپنے بیٹوں کی خواہش پر کیا ان کے پاس چلے جائیں گے یا پھر پاکستان میں ہی رہ کر لانگ مارچ میں دوبارہ سے حصہ لیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس کے حوالے سے نیو اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ تلخ خیز انکشافات ہونے جا رہے۔ عمران خان نے باہر آتے ہی ایک بڑی بات کہہ دی۔ اس بڑی بات کو سننے کے بعد ہر کوئی حیران کہ عمران خان نے تو سب کے چھکے چھڑا دیے۔ آج یہ شخص سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا ہے اور لوگ انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان جیسا واحد شخص پہلی بار ملا ہے۔ پہلے قائد اعظم تھے اور علامہ اقبال تھے جو پرجوش کرتے تھے اپنے انداز اور اپنی وجہ سے، لیکن اب جو ہے عمران خان وہ دوسرا بندہ ہے جو ان کی لائف میں آیا ہے، جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے۔ جمائمہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے سابقہ شوہر سے ملنے ضرور آئیں گی تاکہ ان کی طبیعت کے حوالے سے جان سکے، کیونکہ ان کے بیٹے کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بابا کو یہاں سے لے جا کر وہاں پر ہاسپٹل میں جو ہے ٹریٹمنٹ پراپر کروائی جائے، کیونکہ جو کنڈیشن بتائی جا رہی ہے عمران خان کی، اس کے حوالے سے ان کے بچے کافی فکر مند ہیں۔ مزید آگے بڑھیں گے، تمام تفصیلات سنوائیں گے، بتائیں گے پہلے اور ان کی زبانی، لیکن ابھی بھی وہ فکر مند رہتی ہیں پاکستان سے، جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے جو جا چکی ہیں لیکن پاکستان ان کے دل میں بستا ہے، اور ہمیشہ امریکہ میں لندن میں رہتے ہوئے بھی وہ پاکستان کے نعرے لگاتی ہیں۔ ان کے بیٹے بھی اپنے والد کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں لیکن مشکلات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے۔ عمران خان کے حوالے سے وہ یہ سن کر کہ ان کے والد کی طبیعت کافی ناساز ہے، کیونکہ انہیں جہاں پر گولیاں لگی اس پر کیا انہیں انجریز آئیں اور ڈاکٹرز کا کیا کہنا تھا، یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے والد سے یہی کہا کہ وہ لندن آ جائیں۔ لیکن عمران خان نے بڑے ہی مزاحیہ انداز میں اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہوئے کہ میں کوئی نواز شریف ہوں یا پھر وہ حکومت کے سربراہ میں سے ہوں جو مالدار ہیں، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں کہ لندن میں جا کر اچھے اور بہترین ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکوں، سو میں یہیں پر اپنے ہی ہاسپٹل سے اپنا علاج کرواؤں گا۔ جی ہاں خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں یہاں پر عمران خان لاہور شفٹ کیے گئے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اپنے ہی ہاسپٹل میں انہوں نے یہ علاج کروایا ہے اپنا۔ اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں اپنی حفظ ایمان میں رکھیں اور آنے والی ہر مشکل سے انہیں بچائے۔ خواتین و حضرات، کافی زیادہ لوگ ورڈ تھے اور عمران خان کے اس حادثے پر ان کا کہنا تھا یہ تو عمران خان تو ہمارے لیے ڈیڈ لائن ہے، اور اگر اس ڈیڈ لائن کو کوئی کراس کرے گا تو ہر کسی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پورے پاکستان میں آل اوور ان پاکستان جہاں پر پی ٹی آئی کے ممبران موجود تھے وہ ہڑتالیں کرتے، پہیہ جام جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں تک کہ آگ لگائی، ہر جگہ بلاک کر دی، اور کافی زیادہ ان دنوں جو ہے وہ گہما گہمی پھیلی ہوئی ہے۔ عمران خان کا انٹرویو بھی سامنے آ گیا۔ عمران خان نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اپنی عوام کے حوالے سے، کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس سازش میں شامل ہیں۔ مزید اپڈیٹ شیئر کریں گے مزید آگے چل کر، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے چھوٹی سی ریکویسٹ، جو لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ شوبز سے آنے والی نئی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بر وقت مل سکے۔ تو ہاسپٹل میں شوکت خانم ہاسپٹل میں موجود ہے، ان کا آپریشن بھی ہو چکا ہے اور حالت ان کی خطرے سے کافی حد تک باہر ہے۔ جمائمہ خان نے یہ تمام تر ڈیٹیلز جب سنی، میڈیا پر دیکھا تو وہ کافی پریشان ہوئی، منظر عام پر آئیں اور انہوں نے ایک اہم بیان جاری کر دیا جسے سن کر ہر کوئی حیران ہوا۔ جمائمہ خان نے علیحدگی کے بعد بھی عمران خان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، جب بھی کبھی مشکل میں نظر آئے جمائمہ خان منظر عام پر آئیں اور اپنا بیان جاری کیا، اور جہاں جہاں انہیں جس چیز کی مدد کی ضرورت تھی ہمیشہ وہ آگے رہیں۔ جمائمہ خان کے علاوہ عمران خان کے 2 بیٹے بھی جب انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں سنا تو وہ کافی پریشان ہوئے۔ ویڈیو کال پہ عمران خان سے بات بھی ہوئی ہاسپٹل میں، اور اب وہ جو ہیں وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے۔ جمائمہ خان پہلے ہی پاکستانی عوام کو بہت پسند کرتی ہیں، مگر اب جب آپ دیکھیں جب لانگ مارچ کے دوران ان کو گولی لگی عمران خان کو اور بہت سے دوسرے لوگ بھی، سیاستدان بھی زخمی ہوئے، اس وقت ایک پاکستانی ہیرو منظر عام پر آیا جس نے عمران خان کی جان بچائی۔
جمائمہ خان نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو، اس ہیرو کو سلام ہے، اور میرے بچوں کی طرف سے بھی میں ان کا تھینکس کہتی ہوں جنہوں نے عمران خان کی، میرے بیٹوں کے باپ کی جان بچائی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں اہم بات ایک اور بتاتے چلیں کہ عمران خان کی جان بچانے والے کو ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ کافی بڑا انعام دینے کا اعلان بھی کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب پاکستان آئیں تو وہ خصوصاً اس شخص سے ملاقات بھی کریں۔ عمران خان کا ہاسپٹل سے بھی بیان جاری ہو چکا ہے، انہوں نے 3 بندوں کے نام لیے ہیں اور اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر ان تینوں بندوں کو عہدوں سے نہیں ہٹایا جائے گا تو پورا ملک میں جو ہے وہ احتجاج جاری کیا جائے گا، احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ آج پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک ان کے اس بات پر عمل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں آپ دیکھ سکتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر میں بھی تسبیح جاری تھی۔ عمران خان جب بھی کسی جلسے میں نظر آتے ہیں، کسی میٹنگ میں نظر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ضرور ہوتی ہے، وہ اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، منہ میں پڑھتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایک انٹرویو وائرل کر رہے ہیں، ایک آڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا تھا عمران خان نے اپنے قتل کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ مجھے مذہب کی بنیادوں پر قتل کروایا جائے گا اور پھر اس کو نام دے دیا جائے گا، مذہب کا رنگ دیا جائے گا۔ تو آئیے آپ کو سب سے پہلے وہ بھی سنواتے ہیں۔ اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا۔ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا، اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا دن سے، صبح سے۔ تو سنا آپ نے عمران خان نے کیا کہا تھا ایک دفعہ اپنے جلسے میں، اور پھر اب جو آدمی کل پکڑا گیا وہ بھی کل وہ اور باتیں کر رہا تھا۔ کل وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اذان ہو رہی تھی تو یہ لوگ نے میوزک لگایا ہوا تھا، مجھے غصہ آیا۔ ایک طرف وہ یہ بیان دے رہا ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے جس دن یہ لاہور آیا تھا عمران خان اسی دن میں نے اس کو مارنے کا، قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آج اس کا ایک اور آڈیو بیان، ویڈیو بیان منظر عام پر آ رہا ہے جس میں وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اب تک ہم نے عمران خان کے منہ سے ایسے الفاظ بالکل بھی نہیں سنے۔ اور سب سے اہم بات آپ کو یہاں پر بتاتے چلے جو اس وقت منظر عام پر آ رہی ہے اور سوشل میڈیا پر جس بات کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور عمران جو ریاض ہیں انہوں نے بھی اس بات کو کیا کہ جب حملہ آور کو پکڑا گیا تو اس کے ویڈیو بیانز جو ہیں وہ فوراً جاری کیوں شروع کیے گئے اور کس نے سب سے پہلے کیے۔ اس چیز کو بھی منظر عام پر لایا گیا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شخص کا، حملہ آور کا ویڈیو بیان عمران خان کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے جاری کر دیا گیا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ بیانات جو تھے وہ پہلے ہی جاری کر دیے گئے انہوں نے خود ہی؟ حالانکہ دیکھا جائے کہ اتنی بڑی سیاسی پارٹی پر جب کبھی حملہ ہوتا ہے، کسی سیاستدان پہ حملہ ہوتا ہے تو حملہ آور کو اس طرح سے فوراً سے میڈیا میں نہیں لے کر آیا جاتا۔ عمران ریاض کا کہنا تھا کہ اس شخص کی قمیض اتار کر اس کا چہرہ لپیٹ دیا جاتا